حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ احد الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین میں سے ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چچا زاد بھائی، سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے، ان کا بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی نبی بنائے جانے سے 10 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ بعض شیعوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، نہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ حافظ ابن حجر وغیرہ نے اور سیوطی وغیرہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے وہ صحابی ہیں حکیم بن حزام، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے، ضعیف روایات اس سلسلے میں مشہور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت ابو طالب کو اللہ نے بڑی اولاد دی تھی، اور غربت اور فاقے کے شکار رہتے تھے، تو اللہ کے نبی کے اوپر ان کا احسان تھا کہ بچپنے میں ان کی پرورش کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اپنے خاندان میں یا اپنی زیر کفالت لے لیا، ان کی دیکھ بھال، ان کے کھانے پلانے کی ذمہ داری ان کی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اللہ کے نبی نے اپنی دعوت پیش کی سب سے قریبی لوگوں پر، عورتوں پہ حضرت خدیجہ کے اوپر، مردوں میں حضرت ابو بکر کے اوپر، اور غلاموں میں حضرت بلال یا زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب۔ یہ 4 لوگ تھے جو سب سے پہلے اسلام لائے، الگ الگ ان میں ایک ہی دن۔ اب کون اسلام پہلے لائے اس کی تاریخ خاموش ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ علی کل حال اللہ کے نبی کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے، مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں جمع کر رکھی تھی، اپنی امانتیں جمع کر رکھی تھی کہ آپ امین آدمی ہیں، آپ اس کو حفاظت سے رکھیے، لوٹا دیجیے۔ تو اب تو اللہ کے نبی مکہ لوٹنے والے تھے نہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد انسان لوٹتا نہیں ہے۔ جس شہر سے ہجرت کر لیا اب اس شہر میں پھر دوبارہ آباد نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان کے ساری امانتیں ان کے حوالے کر دی کہ فلاں 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 لوگوں کے سامان ہیں ہمارے ذمے، ان کو تم ادا کر دینا اور مدینہ چلے آنا۔ اس رات کی کیفیت جب مکہ کے 25 قائد جنگجو سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے اور اللہ کے نبی ان کے بیچ سے نکل گئے تھے، سورہ یاسین کی وہ آیت تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آگے پیچھے دیواریں ڈال ڈالی، ہم نے انہیں ڈھانک رکھا، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت علی کو بے خوف و خطر سلا دیا۔ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو ادا کیا اور مدینہ چلے آئے۔ مدینہ لوٹنے کے بعد جنگ بدر کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کرا دی۔ حضرت فاطمہ سے شادی کے خواہش مند حضرت ابو بکر اور عمر جیسے صحابہ بھی تھے، لیکن وہ چونکہ عمر میں بڑے تھے اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو ترجیح دی۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 25 سال اور حضرت فاطمہ کی 15 سال تھی۔ رشتے میں بھتیجا یا بھتیجی کا معاملہ کہہ سکتے، چچا بھتیجی کا معاملہ کہہ سکتے ہیں۔ پوری زندگی ان کے ساتھ رہے، سارے غزوات میں شریک رہے، پوری زندگی جب تک حضرت فاطمہ ساتھ رہیں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ ارادہ کیا تھا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہا یا تو میری بیٹی کو طلاق دو یا پھر اس سے شادی کرو۔ چنانچہ وہ باز آئے۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات سے 6 مہینے کے بعد ہو جاتی ہے۔ ان کے بعد انہوں نے بہت ساری خواتین سے شادی کی۔ ان کے بیٹوں میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں وزیر کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی ذات ہی کہہ دیجئے وہ ذات ہے کہ آج مسلمانوں کے اختلافات کا کہہ دیں 90% عقیدہ انہی کی ذات کی طرف لوٹتا، یا کہہ دیں اختلافات کی اصل انہی کی طرف لوٹتی۔ ان کی ذات میں بہت سارے لوگوں نے غلو کیا۔ غلو کن لوگوں نے کیا؟ ایران کے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جب اسلام کی فتوحات کا دائرہ بڑھا اور ایران کی وہ عظیم الشان حکومت جو ہزاروں سال سے آ رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو انتہائی برتر مخلوق سمجھا کرتے تھے، کہتے تھے عربوں کی کوئی حیثیت نہیں، تو ان کو مجبوراً اسلام میں داخل ہونا پڑا، محبت میں نہیں۔ ان کے دل میں اسلام کی عداوت جڑ تک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اسلام کو مٹا نہیں سکتے تھے۔
کیا نکالا راستہ؟ انہوں نے کہا کہ اسلام کو توڑنا ہے تو اسلام میں داخل ہو کے توڑو۔ چنانچہ حضرت علی کے بارے میں انہوں نے فرسودہ اور کہہ دیجیے بے بنیاد روایات پھیلانی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک عقیدہ رکھنے والا حضرت علی کو اللہ کہتا تھا۔ ایک جماعت ایسی تھی ان میں شیعوں کی، اور آج بھی، اسی لیے وہ مولا علی کہتے ہیں یا علی مدد، یہ سب جملہ جو ہے شرکیہ جملہ ہے۔ حضرت علی نے ان کو کہا کہ توبہ کرو، کہا نا توبہ نہیں کریں، کہا نہیں تو آگ سے جلا دیں گے۔ آگ میں جلوا بھی، کہا کہ آگ سے جلانے والا تو اللہ ہے، اس کا مطلب آپ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ تھے، ان کی ذات میں غلو کرنے والے آج بہت زیادہ ہیں، جو اسماعیلیہ کہلاتے ہیں، آغا خانی کہلاتے ہیں، دروز کہلاتے ہیں، رافضہ کہلاتے ہیں۔ ان کی ذات میں غلو کی وجہ سے نعوذ باللہ حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، ان جیسی پاکیزہ شخصیات کو شیعوں نے نہ جانے کیا کہا، کہا کہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو پر زنا کی تہمت لگائی، بڑے فرسودہ روایات ان کے بارے میں پھیلائی گئی۔ ان میں سے ایک عقیدہ رکھنے والا آج بھی ایک گروپ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی بادل میں ہے اور وہ لوٹیں گے، جس کو ایمان بالرجعت کا نام دیتے۔ ان میں سے ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی کو رسالت ملنی چاہیے، نبی حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام دھوکے میں چلے گئے۔ تو یہ سارے فرقے جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، گرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اسلام پہ چلنے والے کہتے ہیں، لیکن در حقیقت جتنا نقصان اسلام کو پوری تاریخ میں ان شیعوں نے پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ آپ تاتاری فتنوں کو جان لیں، 656 ہجری میں بغداد کا وہ عظیم شان شہر تباہ کر دیا گیا جو علم و فن کا مرکز تھا، اور اس کے پیچھے یہی لوگ تھے۔ انہی میں کا ایک گروپ ایسا بھی تھا، 322 میں خانہ کعبہ سے حجر اسود کو توڑ کے نکال لیا تھا، اور 22 سال تک خانہ کعبہ میں بغیر حجر اسود کے لوگوں نے طواف کیا، قرامتہ کہلانے والا گروپ۔ تو ان کی پوری تاریخ دیکھ لی، چاہے آج یمن میں حوثی کہلاتے ہوں، یا شام میں علوی کہلاتے ہوں، یا ہمارے ہاں دوسرے ناموں سے موسوم ہو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، عربوں سے ان کے اندر گہری نفرت ہو، اور اس نفرت کا اظہار آج تک بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، لمبی کہانی ہے ان کی، 600 حدیث میں روایت کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سن 40 ہجری میں 21 رمضان کو ایک خارجی شخص عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے ان کو شہید کر دیا تھا فجر کی نماز کے بعد، رضی اللہ عنہ وارضا۔ اور ایک چیز ہم بتاتے چلے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے۔ ہم کسی صحابی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ان سے زیادہ افضل ہے، یہ ان سے زیادہ ہے، سب کا مقام و مرتبہ اللہ نے لکھ دیا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو کوئی حضرت علی کی ذات کو حضرت ابو بکر سے اوپر دکھائے یا حضرت عمر سے اوپر دکھائے تو یہ صحیح ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے ایسے لوگوں سے آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہوگا مارکیٹوں میں، بازاروں میں، خبرداری، یہ لوگ اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔